اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک پاک ٹیوب میں اسلام کی دلچسپ معلومات کے سلسلے میں خوش آمدید۔ کیا قرآن کریم کی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی کلام اللہ ہیں یا وہ صرف کتاب اللہ ہیں؟ اصطلاحی اعتبار سے کلام اللہ در حقیقت وہ کلام نفسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، قدیم ہے، ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ اس لیے اصل کلام اللہ کا مصداق حقیقی کلام نفسی ہے۔ البتہ جو الفاظ اس کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ کو بھی مجازاً کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، وہ سب کلام نفسی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے کلام اللہ ہیں، اور اس اعتبار سے یعنی کلام نفسی پر دلالت کرنے کی وجہ سے کلام اللہ کہنے میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم اپنی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے دوسری آسمانی کتابوں سے ممتاز۔ جس طرح قرآن کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اس طرح دیگر آسمانی کتابیں کتاب اللہ بھی ہیں، کلام اللہ بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب اللہ میں تحریف کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: کیا تم مسلمان امید رکھتے ہو کہ یہ یہود ایمان لے آئیں گے تم یعنی تمہارے دین پر، حالانکہ ان میں ایک فریق گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتا تھا، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے۔ مذکورہ آیت میں تورات کو کلام اللہ کہا گیا ہے، لہٰذا دیگر آسمانی کتابوں کو بھی کلام اللہ کہنا درست ہے۔ فقط واللہ عالم۔ موبائل پر قرآن پڑھنے کا حکم۔ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، البتہ جس وقت اسکرین پر قرآن مجید ڈسپلے ہو، اس وقت اسکرین چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہوگا۔ بغیر وضو کے اسکرین چھونے کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر کسی جگہ مصحف میں دیکھ کے تلاوت کرنے کی سہولت ہو تو موبائل کے بجائے مصحف میں تلاوت کرنا بہتر ہے۔ فقط واللہ عالم۔ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت، آداب اور استعمال کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ مصحف اور اس میں کیا فرق ہے۔ موبائل میں قرآن کی تلاوت کے وہی آداب ہیں جو مصحف میں تلاوت کرنے کے آداب ہیں، البتہ مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مصحف کو دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کو اٹھانا یہ اس کا احترام ہے، اور اس میں معنی میں زیادہ تدبر کا موقع ملتا ہے۔ نیز مصحف کے کسی بھی حصے کو بلا حائل چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ عموماً مصحف میں تلاوت سے پہلے آدمی پاک، صاف اور باوضو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، اور اس میں ادب کا زیادہ ہونا واضح ہے، اور یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں موبائل میں حاصل نہیں ہوتی، اس لیے جہاں تک ہو سکے مصحف ہی سے پڑھا جائے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تو موبائل سے پڑھ لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اس پر بھی قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اس لیے موبائل کی اسکرین پر اگر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اسکرین کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں، کیونکہ اسکرین پر ظاہر ہونے والے نقوش و حروف کو چھونا ایسے ہی ہے جیسے مصحف میں لکھے نقوش و حروف کو چھونا۔ اس کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو مختلف اطراف سے بلا وضو چھونا جائز ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے قرآن مجید اٹھا کر تلاوت کرنا، چاہے مسجد میں ہو یا باہر، کیا جائز ہے؟ مسجد ہو یا گھر، بہر صورت قرآن کریم کا ادب و احترام لازم ہے، اور بے ادبی کی کسی بھی صورت سے بچنا چاہیے۔
اس لیے حتی المقدور قرآن کریم کی جانب پشت نہ کی جائے اور نہ ہی کسی کی پشت کی جانب قرآن کریم لے کر تلاوت کی جائے۔ البتہ جہاں جگہ کی تنگی ہو اور متبادل کوئی صورت نہ ہو تو چونکہ یہاں بے احترامی یا بے ادبی مقصود نہیں ہوتی، اس لیے جگہ کی تنگی کی صورت میں پشت کی جانب بیٹھ کر بھی تلاوت کرنا درست ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کھانا پینا جائز ہے یا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ کھانے پینے کی چیز منہ میں رکھ کر تلاوت کرنا قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے، اور اگر وہ چیز بدبودار ہو، مثلا نسوار، تمباکو وغیرہ، تو یہ فرشتوں کے لیے ایذا کا باعث بھی ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے کھانے پینے سے فارغ ہو کر منہ صاف کر کے اطمینان سے تلاوت کرنی چاہیے۔ کتاب کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آڈیو قرآن مجید سنا جا سکتا ہے، غلطیوں کی درستگی کے لیے۔ بنیادی دینی علوم مثلا قرآن پاک کی تجوید سیکھنے کے لیے براہ راست کسی معلم سے سیکھنا اصل ہے، لہٰذا کسی معتبر معلم کو اصل اور ضرورت کا درجہ دینا چاہیے، اور جدید آلات کو بطور معاونت اور سہولت کے استعمال کرنا چاہیے۔ جدید آلات کو ہی اصل سمجھ لینا اور انہی سے ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا دینی علم صحیح طرح سیکھنے میں سستی اور لاپرواہی کے مترادف ہے، اگرچہ اس کی کسی حد تک گنجائش نکلتی بھی کیوں نہ ہو۔ صورت مسئولہ میں قرآن پاک کی تجوید کی غلطیوں کی درستگی کے لیے معتبر آڈیو قرآن سے مدد لینا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی معتبر معلم سے قرآن پاک کی تجوید سیکھی جائے۔ موبائل میں آڈیو، ویڈیو یا تصویری شکل میں قرآنی آیات یا احادیث کو ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے؟ اگر میسج میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اسلامی کلمات موصول ہوں اور ان کو پڑھنے کے بعد یا ان سے نصیحت حاصل کرنے کے بعد ان کو مٹانے یعنی کہ ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت درپیش ہو تو اس کو مٹانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فقہائے کرام نے ضرورت کی صورت میں کاغذ پر سے قرآنی آیات اور احادیث کو مٹانے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس طرح کے پیغامات کو ڈیلیٹ کرنے کی بطریق اولیٰ گنجائش ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے، لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی، تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ماقبل ہونے والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورہ ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر حضرات فقہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔
موبائل میں قرآن کریم آڈیو، ویڈیو یا ٹیکسٹ کی صورت میں ہو تو اس موبائل کو بیت الخلاء میں لے کر جانا کیسا ہے؟ اگر موبائل میں قرآن کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہو یا تلاوت جاری ہو تو اس کو لے کر بیت الخلاء جانا جائز نہیں، البتہ اگر موبائل میں قرآن کریم کھلا نہ ہو اور نہ ہی اس کی تلاوت جاری ہو تو ایسی صورت میں اسے بیت الخلاء لے جانے کی گنجائش ہے۔